بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، گفتگو کا موضوع ہے عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے. اس کے ضمن میں یا اس کی تائید میں دو حدیثیں دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر اختیار کرے. بخاری و مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق علیہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو، اور عورت محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے جبکہ میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کر. بخاری و مسلم. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر جہاد جیسے عظیم شے میں بھی اگر نام لکھا جائے، پھر بھی کسی عورت کو جو رشتہ دار ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اکیلی نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ جانا ضروری ہے، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد.